بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو آپ کو اسکرین پر وظیفہ نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی فائدے مند وظیفہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ اور یہ کن بچوں کے لیے ہے؟ جو بچے سبق یاد نہیں کر سکتے، جن کو سبق یاد ہوتا نہیں ہے، جیسے کہہ لیں کند ذہن بچے ہوتے ہیں یا کمزور دماغ بچے ہوتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا وہ بچے جو سبق یاد تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں۔ دونوں طرح کے بچوں کے لیے میں نے یہاں پہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ وظیفے کی ترتیب سن لیں، اور یہ وظیفہ جو بچہ کرے گا آپ دیکھیں کہ اس کو اس کا بہت اچھا نتیجہ ملے گا، بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ بہت آزمایا ہوا ہے، یہ میں نے بہت بچوں کو بتایا، اور جس نے بھی کیا ہے اس کو بڑا ہی فائدہ ہوا ہے، بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ جس کو دیا ہے اس نے، یقین کریں اس نے دعائیں دی ہیں، اتنا اس کو فائدہ ہوا ہے۔ بچہ جتنا بھی کمزور ذہن ہو بس یہ وظیفہ کرے اور دیکھیں کہ پھر اس کو سبق کیسے یاد ہوتا ہے اور پھر یاد رہتا کیسے ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ بچے جو گھنٹوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سبق کو رٹے مارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کتاب اٹھانے سے پہلے سورۃ علم نشرہ، یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے، سورۃ علم نشرہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے نا اپنے سینے پہ دم کر لینا ہے، پھونک مار لینی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ بچہ ہے، بچی ہے، حافظ بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، سکول میں پڑھتا ہے، کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، بدل گیا ہے کہ سبق یاد کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، بہتر ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مار لے۔ اس کے بعد سبق یاد کریں، دیکھیں کہ اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیں گے، اس کے دماغ کو کھول دیں گے، اس کو بڑا ہی اچھا سبق یاد ہوگا اور بہت آسانی سے یاد ہوگا، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، کم وقت میں سبق، اچھا سبق یاد ہوگا۔ اب وہ بچے جو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن بھول جاتا ہے ان کو بعد میں، جب پیپر آتا ہے سامنے یا تب بھول جاتے ہیں، یا استاد کو سنانے لگتے ہیں تب بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جب آپ نے سبق یاد کر لیا نا، سبق یاد کرنے کے بعد کتاب بند کر کے اٹھنے سے پہلے، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آیت جو میں نے لکھی ہے یہاں نیچے آیت ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق یاد کرنے کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لینا ہے، دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو سبق نہیں بھولے گا۔ آپ نے جو سبق جیسے یاد کیا ہے ویسے حرف با حرف آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، اور آپ پیپر میں لکھیں گے تو بھی آپ کو جیسے آپ نے یاد کیا حرف بہ حرف آپ کو آپ کے ذہن میں آئے گا۔ آپ کسی استاد کو سنا رہے ہیں تو بھی ایسے ہی آپ کے ذہن میں آئے گا، اور سنانے میں آسانی ہوگی، لکھ رہے ہیں تو لکھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اور اس کو معمول بنائیں، اس کو ایک دن نہیں کرنا، اس کو جو بچہ جتنا زیادہ اس کا معمول بنائے گا، روزانہ کی اپنی روٹین میں یہ وظیفہ کرے گا، اس کو اتنا فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ آگے بھی سب کو بتائے گا، اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ یہ آپ خود بھی کریں، آگے آپ کے کوئی دوست احباب، کوئی رشتہ دار جن کو ضرورت ہے ان کو بھی لازمی شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو، اور یہ کریں، یہ بہت ہی فائدے کا وظیفہ ہے۔ آپ کریں گے نا انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ میں اس طرح کے قرآن پاک سے وظائف بتاتی رہتی ہوں اور انشاءاللہ بتاتی رہوں گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے وظائف سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔